السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ چیف جسٹس کو خاموش پیغام کے جواب میں کھلے اعلان جنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پارلیمنٹ نے اعلان جنگ کر لیا ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کے متعلق پٹیشنز پر فیصلہ محفوظ کر لیا، اور فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز، جن کو وہ کہہ رہے ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز تو ہیں ہی مگر پولیٹیکل پارٹی تحریک انصاف بھی ہے، تو انہوں نے سیاسی جماعتوں کو فریق بننے نہیں دیا، انکار کر دیا ان کا حق جو تھا فریق بننے کا۔ تو لہٰذا اس کے جواب میں پارلیمنٹ سے تگڑا پیغام آیا چیف جسٹس صاحب کو، اور کہہ دیا گیا ہے کہ اگر فیصلہ ان کو سنے بغیر، ان کے اعتراضات، ان کے تحفظات دور کیے بغیر کوئی فیصلہ سنایا گیا تو نہ صرف وہ تاریخ میں سیاہ صفحات میں لکھا جائے گا بلکہ اس کو مانا بھی نہیں جائے گا۔ وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے یہ بات کی، اور پھر یہ وضاحت بھی دی گئی کہ یہ بائیکاٹ کی بات آئی کہاں سے۔ جب ہم نے بائیکاٹ کیا ہی نہیں تو ہمیں کیوں کہا گیا کہ آپ بائیکاٹ کر رہے ہو؟ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں ساری روداد آپ کو سنا دی کہ کس طرح وہ بائیکاٹ کی خبر بنی تھی، اور اگر بائیکاٹ کی خبر ہوتی میرے پاس اور ٹھیک ہوتی تو میں بھی اس پر اپنے، ظاہر ہے بڑی خبر تھی وہ، لیکن کیونکہ میرے سورسز کہہ رہے تھے کہ بائیکاٹ نہیں کیا گیا، تو میرے جیسے ایک مطلب عام سے صحافی کے پاس جب یہ خبر تھی کہ بائیکاٹ والی خبر غلط ہے اور ٹھیک بھی تھی، تو بھی جب تک چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے، جب تک 3 رکنی بینچ کے سامنے حکومت یا جو بھی فریق ہے وہ آ کر یہ کہتا نہیں کہ جی ہم آپ کو پر اعتماد نہیں کرتے، ہم بائیکاٹ کر کے جا رہے ہیں۔ تحفظات کا اظہار کرنا، بائیکاٹ کرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید نواز شریف صاحب کے زمانے میں، ضیاء الحق کے زمانے میں جب ان کے اوپر مقدمات ہوتے تھے تو عدالتوں میں پیش ہوتی تھی، کہتی تھی مجھے ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے۔ ملٹری ٹرائل کورٹ، سمری ملٹری کورٹس میں بھی جا کر پیش ہوا کرتی تھیں، اور یہ کہتی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہمیں انصاف نہیں دیں گے، آپ بیٹھے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ دینے کے لیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو، کل ان کی برسی ہے، وہ ان کو پتہ تھا کہ ان کو پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، ان کا رائٹ جو تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، ڈائریکٹ جو ہے وہ مقدمہ کرمنل پروسیجر جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا ہائی کورٹ سے، تو نیچے والی جو عدالتیں وہ ساری کی ساری ختم، ایک اپیل کا رائٹ ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے تھے کہ جی آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں لیکن مائی لارڈ میں آپ کے سامنے اپنا دلائل دوں گا، اپنا حق نہیں چھوڑوں گا آپ کے سامنے بات کرنے کا۔ تو مجھے یہی پتہ چلا تھا کہ بائیکاٹ نہیں ہوگا، لیکن جب تک عدالت کے اندر کوئی پراپر جا کر کہتا نہیں ہے کہ جی ہم اپنے وکالت نامے واپس لے رہے ہیں، ہم اپنی پٹیشنز واپس لے رہے ہیں، ہم فریق ہونے کی درخواست واپس لے رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بائیکاٹ کرتے ہیں، تب بات بنتی ہے۔ ورنہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے دلائل دینا چاہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں کہ حکومت بائیکاٹ نہیں کر رہی، انہوں نے متفرق درخواست دائر کر دی فل کورٹ بننے کے لیے اور یہ مقدمہ نہ سننے کے لیے، لیکن ہماری چیف جسٹس صاحب نے اور ان کے جج صاحبان نے کہا نہیں جی آپ نے بائیکاٹ کر دیا ہوا۔ تو یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ میں چلا گیا، اور پارلیمنٹ سے ریئیکشن آنا تھا، اور پارلیمنٹ سے جو جواب آیا ہے وہ بڑا مطلب کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم اپنا سیاستدان آپس میں بیٹھ جائیں، کیونکہ آج بھی چیف جسٹس صاحب کی کوشش یہی تھی، اور آخر میں جب انہوں نے فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے جو ان کے ریمارکس آئے تھے، جو ہدایت دی انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہ جی سیاسی جماعتوں کو کہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ کیا آپ پی ٹی آئی کے لیے بیٹھے ہوئے تھے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سوال اٹھتا ہے کہ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر کو تو بلا کر پوچھا گیا کہ جی پاکستان کے پاس پیسہ کتنا ہے اور کس طرح پیسہ نکالا جا سکتا ہے، یہاں تک کہا گیا کہ ریٹائرڈ فوجی افسروں اور فوجی جوانوں کے ذریعے الیکشن کروایا جائے اگر سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ فضائیہ اور اپنا نیول، بری اپنا ہوائی اور بری، فضائی فوج اور اپنا بحری فوج، بری نہیں بحری فوج، ان کے ذریعے الیکشن کروا لیتے ہیں، وہ امن و امان کی ڈیوٹی سنبھالیں گے، وہ کر لیتے ہیں، ان کے ذریعے کروا لیتے ہیں۔ ریٹائرڈ مطلب جب یہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جب یہ خواہش سامنے آئی عدالت کے اندر، تو میں تو بڑا مطلب حیران ہوا کہ کہیں یہ کہہ ہی نہ دیں کہ جناب الیکشن کمشنر جو ہیں وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے، تو لہٰذا ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں، یعنی یہ پی ٹی آئی کے وکیل مجھے لگا کہ یہ کہہ دیں گے کہ ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی سربراہی میں اور سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ
یا ان کے ساتھ آج کل عمران خان صاحب کی نہیں بنتی تو سابق DGISI جنرل فیض حمید صاحب کی نگرانی میں سربراہی کریں گے الیکشن کے عمل کی سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، اور امن و امان کی ڈیوٹی سنبھالیں گے، نگرانی کریں گے اپنے فیض حمید صاحب۔ بلے بلے ہو جائے گی، ریٹائرڈ فوجی آ جائیں گے سارے۔ اور دیکھیے ریٹائرڈ فوجیوں کی ڈیمانڈ کرنا بذات خود ایک مضحکہ خیز تھی، کیونکہ ریٹائرڈ فوجی جو ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے پولیٹیکل ورکر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، ان کا رائٹ ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ تو یعنی PTI کے ورکرز کے لیے کہا جا رہا تھا کہ جی الیکشن اگر نگرانی، اگر فوج جو ہے وہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، وزارت داخلہ سیکیورٹی نہیں دے رہی، تو پھر ہم ریٹائرڈ فوجی لے لیتے ہیں نا، وہ ہے ہمارے پاس، تو پھر ریٹائرڈ فوجی بھی لے لیں، ریٹائرڈ جو ہے وہ فیض حمید صاحب بھی لے لیں، ریٹائرڈ ثاقب نثار صاحب بھی لے لیں۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی بات۔ تو بہرحال تو پارلیمنٹ اپنا سیاسی جماعتوں کو نہیں سنا گیا، اور یہ حکم جاری کیا گیا، ہدایت کی گئی کہ جی PTI کو انگیج کریں ہر صورت، تو اور بیٹھیں سیاسی مسئلہ افہام و تفہیم کے ساتھ حل کریں۔ تو پارلیمنٹ کے اندر سے تو جو جواب آنا تھا وہ جو تقسیم کی بات کی جو ہم بڑے عرصے سے کر رہے ہیں، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ حضور والا ہمیں تو کہہ رہے ہیں ذرا اپنے منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو پئی، آپ بھی تو دیکھو۔ جس پر میں نے، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے میں نے کہا تھا کہ جو ایک شخص جو جرگے کراتا پھر رہا ہو اور اس کی اپنے گھر میں، ہم سندھی میں کہتے ہیں کسی دیگڑی تے بنالو نتھس، یعنی وہ پنجابی کہتے ہیں کہ جڑا اگر دوجی واری اگر سالن منگے تو سالن بھی نہ لبے، ایسا شخص جو ہو تو اس کو وہ چلتا اپنا جا کر اپنا ڈیرے چلائے، پنچایتیں چلائے اور مختلف برادریوں کو کہے آ جاؤ میں آپ کے جرگے کرواتا ہوں، کوئی نہیں ان کی اتھارٹی مانتا۔ میں نے مثال دی تھی، دیسی مثال تھی کہ ایک بندہ اس کے گھر میں اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی اس کی بات نہ مانے اور وہ کہے کہ میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، آئے میں آپ کے فیصلے کروں گا، میں پنچایت لگاؤں گا، کوئی وہ کہے گا جا کے اپنے کارتے سے دا کر پئی تو آگے ساڑھے جرگے کران، اور وہ بھی منہ اٹھا کے، کوئی کہے نہ آئے بھی منہ اٹھا کے، کیونکہ جو وڈیرے جاگیردار یا جو اس طرح کے پنچایت والے جو بندے ہوتے ہیں ان کے پاس تو لوگ چل کر جاتے ہیں کہ سرکار دیکھیں آپ کی اتھارٹی ہے، آپ عمل بھی کروا لیں گے، لہذا یہ ہماری لڑائیاں چل رہی ہیں، ہمارے مسئلہ ہے زمین کا مسئلہ، کوئی ہمارے ہاں ہوتا ہے عموماً رشتہ داریوں کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہ ہوتے ہیں مسائل، تو وہ ذرا ہمارے کروا لیں سیدھے یار۔ تو وہ اس کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، وہ لیگل تو نہیں ہوتا پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا ٹرائبل سسٹم ہے، ہمارا برادری کا سسٹم ہے پنڈوں تھاؤں کا، شہروں میں لاہور جیسے شہر میں بھی پنچایتیں ہوتی ہیں، تو وہ اتھارٹی ہوتی ہے اس کے پاس، وہ اتھارٹی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس چل کر آتے ہیں، ورنہ جس بندے کی گھر میں کوئی نہیں سنتا تو اس بندے کے پاس کوئی نہیں چل کر جاتا، وہ خود جاتا ہے میں آپ کا تصفیہ کروا لے۔ تو جس طرح عمران خان صاحب کروا رہے تھے ایران اور سعودی عرب کا تصفیہ، چائنا اور امریکہ کا تصفیہ، عجیب مذاق لگا ہوا تھا، روس اور امریکہ کا تصفیہ، اور پہ ہر کوئی نہیں سی پوچھتا عمران خان صاحب نے، عالم یہ کر دیا پاکستان کا۔ تو یہ بات جو ہم نے پہلے کئی بار گزارش کی کہ عدالت تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، چیف جسٹس صاحب جب تک عدالت کی تقسیم نہیں پاٹیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے، تب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے فلور آف دی ہاؤس کہا کہ سرکار ہمارے پاس طرف بعد میں آئیے گا، پہلے اپنی جو اپنے گھر کو تو سیدھا کر لیں۔ وہ اعظم نذیر تارڑ کی تقریر تھی، اس کے فوراً بعد خبر آ گئی کہ جی وہ اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا ہے رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان عشرت علی کو کہ جو 31 مارچ کو 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ جب تک پارلیمنٹ کی ہوئی قانون سازی کے مطابق پروسیجر طے نہیں کیا جاتا از خود نوٹس کیسز کی سماعت کے لیے کہ نوٹس از خود کب کیسے لیا جا سکتا ہے، بینچ بنانے کے لیے جو کمیٹی تجویز کی گئی، بلکہ تجویز کیا کی گئی ہے، فیصلہ ہو گیا، قانون بن چکا ہوا ہے، تو جب تک وہ کمیٹی نہیں بنتی تب تک از خود نوٹس مقدمات جتنے بھی ہیں ان کی سماعت روک لی جائے، وہ جہاں ہیں وہاں روک لیے جائے۔ اس کے اوپر رجسٹرار صاحب نے جو ہے وہ منہ اٹھا کے 31 مارچ کو انہوں نے ایک سرکولر جاری کر دیا کہ جی یہ فیصلہ قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں ہوگا۔ آج اس کا چرچا ہوا سپریم کورٹ کے اندر بھی، چیف جسٹس کے سامنے بھی ہوا چرچا، تو اس پر خط لکھا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، 2 خط لکھے، ایک خط لکھا ہے رجسٹرار کو، انہوں نے کہا کہ جی آپ کون ہوتے ہیں،
یہ تو چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتے کہ انتظامی آرڈر کے ذریعے عدالت کا حکم جو ہے جوڈیشل آرڈر کو ایڈمنسٹریٹو آرڈر انتظامی حکم کے ذریعے نہیں کالعدم کیا جا سکتا. سادہ سی بات ہے. انہوں نے کر دیا. انہوں نے کہا آپ کون ہوتے ہیں, آپ تو کیا چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتے انتظامی آرڈر کے ذریعے کسی عدالت کے فیصلے کو کالعدم. تو آپ اپنا واپس لیں سرکولر. یہ آپ کی بہتری بھی ہوگی اس میں اور سپریم کورٹ کی بھی بہتری ہوگی, اور جس کو آپ نے سرکولر بھیجا ہے اس سے آپ سرکولر واپس لیں اور سپریم کورٹ چھوڑے اور جائیں, جان چھوڑے سپریم کورٹ کی. اور دوسرا انہوں نے خط لکھا ہے سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو اور کابینہ ڈویژن کو, سیکرٹری کابینہ ڈویژن کو, اور ان کو کہا ہے کہ عشرت صاحب کو واپس بلائیں. یہ تو سپریم کورٹ کے لیے بہت زیادہ ہانیکارک ہے, یہ تو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں سپریم کورٹ کو, تو لہٰذا ان کو واپس بلائیں, ورنہ یہ پتہ نہیں کتنے بڑے کانڈ کر بیٹھے. یہ تو میرے الفاظ ہیں نا, وہ تو انہوں نے عدالتی اور قانونی زبان لکھی ہوگی نا, جو دفتری زبان ہوتی ہے وہ لکھی ہوگی, ورنہ پتہ نہیں کتنا نقصان پہنچائیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو. یہ ہے وہ تقسیم جس کا ذکر ہم بھی کرتے آ رہے ہیں. یہ ہے وہ تقسیم جس کا ذکر آج پارلیمنٹ کے فلور پر کیا گیا. پارلیمنٹ کے فلور پر ایک اور بات آئی جب وزیر قانون صاحب جو ہیں وہ بتا رہے تھے کہ جی اسی بائیکاٹ کتنا ہی نہیں خواب آ گیا کسے نوں, اس طرح کی بات کر رہے تھے نا. تو اس وقت وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف صاحب, انہوں نے اٹھ کھڑے ہوئے, انہوں نے کہا کہ جی میں گواہی دینا چاہتا ہوں کہ جتنی میٹنگز ہوئی ہیں, چاہے ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی میٹنگ ہوئی ہے, چاہے ہمارے اپنا مسلم لیگ نون کی ہوئی ہے, یا پھر ہمارے قانونی ماہرین کی, یہ ساری میں نے چیئر کی ہیں, میں نے ان کی صدارت کی تھی, اور ہم نے کہیں بھی بائیکاٹ کا فیصلہ نہیں کیا. اس بینچ کے اوپر عدم اعتماد کا فیصلہ ہم نے کیا. تو یہ جو کچھ آج ہوا ہے پاکستان کے اندر, اپریل کا مہینہ ہے, اور اپریل کا مہینہ پاکستان کا صرف میرا خیال ہے ایک حوالے سے یا دو حوالوں سے آپ اس کو ایک اچھا مہینہ کہہ سکتے ہیں. تیسرا حوالہ اور ہے, وہ میرا ذاتی حوالہ ہے, لیکن ایک دو حوالے ہیں, لیکن وہ تیسرا حوالہ میرے حوالے کے ساتھ ہی ہے بھائی. ایک حوالہ ہے 10 اپریل کو پاکستان کا آئین بنا تھا. دوسرا حوالہ ہے 10 اپریل کو محترمہ بینظیر بھٹو شہید جلاوطنی ختم کر کے 1986 میں پاکستان آئی تھیں, اور ضیاء الحق کی جو مارشل لا تھی وہ ہل گئی تھی. بندے مار کے, پھانسیاں دے کے, کوڑے لگا کے باوجود ضیاء الحق جو ہے وہ اپنے پاؤں جما نہیں سکے تھے, ان کے پاؤں اکھڑ چکے ہوئے تھے. 10 اپریل کو جو عوامی سمندر نکلا تھا لاہور میں, یہ تو مطلب اس کے سامنے نا یہ چھوٹے چھوٹے تالاب بھی نہیں ہیں, چھوٹے چھوٹے کیا ہوتا ہے وہ جو جوڑ ہے, یہ جو جلسے آج کل ہو رہے ہیں جس کسی کے بھی ہو رہے ہیں, میں کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لے رہا. 10 اپریل 4 اپریل کل ہے, بھٹو شہید کا پھانسی چڑھا دیا گیا تھا. 10 اپریل کو میری برتھ ڈے ہے, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ میرا ذاتی حوالہ تو چلے میں بتا دیتا ہوں. اور پھر 3 اپریل آج کا دن بھی پاکستان کی تاریخ کا سیاہ دن ہے. آج کے دن آئین توڑا گیا تھا 1 سال پہلے. آج جو باہر کھڑے ہو کے نا آئین 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 رٹ لگائی ہوئی ہے طوطے کی طرح. آج عمران خان صاحب کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا کہ جی برے دن آ گئے پاکستان, اب ہم نے فیصلہ کرنا ہوگا, فیصلہ کن دن آ گئے ہیں, ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ترکی بننا ہے, ہم نے میانمار بننا ہے. نہیں, پاکستان بنے گا. پاکستان نہ ترکی بنے گا, نہ پاکستان میانمار بنے گا. اور ہمیں کوئی آئین توڑنے والے پاکستان میں درس نہ دے کہ جی پاکستان کس طرف جا رہا ہے. 3 اپریل کو عمران خان صاحب نے سازش کی تھی پاکستان کے آئین کے خلاف. اگر اس دن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو سو موٹو نوٹس لیا تھا اور 7 اپریل کو جو فیصلہ سنایا تھا اس کا, اگر اس میں عمران خان صاحب کو فکس کیا جاتا, سپریم کورٹ بالکل اسی طرح کہتی کہ اس کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤ, اس نے آئین توڑا ہے مشرف کی طرح, تو پھر آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اس دن بھی عمران خان سے رعایت کر دی گئی تھی, کیونکہ تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی, اس کو ٹالا گیا. 8 مارچ کو پیش ہوتی ہے, 14 دن کے اندر اندر پروسیجر کو مکا دینا ہوتا ہے. ٹالا گیا, دھمکیاں دی گئیں, اور پھر جس دن پیش ہونا عدالت کی آرڈر کے تحت طے پایا 3 اپریل کو, تو اس دن ایک جھوٹا کہانی بنا کر, ایک فراڈ کر کے, ایک ڈرامہ کر کے 3 اپریل کو ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے تحریک عدم اعتماد مسترد کروا دی گئی کہ جی امریکی سازش ہے, رولنگ دیتا ہوں کہ مسترد. وہ آج کا دن تھا. پھر سپریم کورٹ نے اس پر سو موٹو لیا, اور اس کے بعد کی جو کہانی ہے وہ آپ کو پتہ ہے. لیکن 7 اپریل کا جو فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا, وہ آدھا ادھورا فیصلہ تھا. آئین شکن چاہے ضیاء الحق ہو, چاہے ایوب خان ہو, چاہے مشرف ہو, چاہے یحییٰ خان ہو, آئین شکن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ہمارے ساتھ یہ کھلواڑ ہوتے رہیں گے. آج جو ہم بھگت رہے ہیں کہ ایک بحران جس طرف ہمارا بڑھ رہا ہے, فیصلہ سپریم کورٹ کل دے گی, اس میں مزید بحران پیدا ہوگا. سپریم کورٹ
کہ سامنے پارلیمنٹ تو ہے ہی لیکن سپریم کورٹ کے اندر تقسیم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی بھی آئین توڑنے والے کو سزا نہیں دی۔ آئین توڑنے والے کو سزا دینی چاہیے۔ اگر 7 اپریل کو فیصلہ پورا ہوتا، آدھا ادھورا نہ ہوتا، تو آج ہم یہ دن نہ دیکھ رہے ہوتے۔ تو بہرحال اب خاموش پیغام دیا تھا چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جی میں نے مظاہر علی اکبر نقوی جن کی آڈیو آ گئی تھی ان کو میں نے اسی لیے اپنا بینچ میں بٹھایا ہے، میں کسی کو خاموش پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ پھر اعجاز الاحسن کو بٹھا دیا، وہ بھی کسی کو خاموش پیغام تھا، کیونکہ حکومت نے تو پراپر جو سماعتی اپنا 9 رکنی بینچ بنی تھی تو اس میں تو حکومت نے واضح اعلان کیا تھا کہ ان کو بینچ سے الگ کریں، ہمارا ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، تو بینچ سے الگ کر دیا گیا تھا۔ دوبارہ اعجاز الاحسن صاحب کو شامل کر کے خاموش پیغام دیا چیف جسٹس صاحب نے، مگر پارلیمنٹ نے خاموش پیغام نہیں دیا، پارلیمنٹ نے للکارا ہے، اور پارلیمنٹ للکار سکتی ہے کسی بھی ادارے کو، کیونکہ یہ سارے ادارے پارلیمنٹ کے اولاد ہیں، پارلیمنٹ سے نکلے ہوئے، پارلیمنٹ سے بڑے نہیں ہیں، پارلیمنٹ ان سب کی ماں ہے۔ لہذا پارلیمنٹ کو جو آنکھیں دکھائے گا وہ ادارہ پارلیمنٹ کے توہین کر رہا ہے، عوام کے مینڈیٹ کی توہین کر رہا ہے، آئین کی توہین کر رہا ہے، آئین کی تضحیک کر رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔